السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگوں کے بیچ پھر میں نئے ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ آج ایک نئی خبر بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے چینل کا نام چینج کر کے ارائزن کلاسز سے میں نے کوبا اکیڈمی کر دیا ہے۔ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے اور بچے کو اس چینل سے جڑنے کا مشورہ کیجیے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے طرف۔ ہم سب سے پہلے شبنم کمالی کے بارے میں پڑھیں، پھر خدائے عز و جل حمد یعنی حمد پڑھے۔ تو ہم لوگوں نے اچھے سے تو پڑھ لیا ہے، اور میری گزارش ہے سبھی بچوں سے کہ اس حمد کو یاد کر لیں، اس حمد کو یاد کر لیں۔ سبھی بچوں سے گزارش ہے کہ حمد کو یاد کر لیں۔ حمد اگر یاد کریں گے تو آپ کا اچھا ہوگا۔ ایک بار میں کلر چینج کر دیتا ہوں۔ چلیں تو امید ہے کہ سبھی بچے اچھے سے اس کو سمجھے تھے اور یاد بھی کیے تھے۔ چلیے پھر میں آگے کی طرف بڑھتا ہوں، یعنی کہ اس کے بک ورک کی طرف بڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے دیا ہوا ہے لفظ اور معنی۔ لفظ اور معنی، تو لفظ اور معنی بھی یاد کر لینا ہے۔ لفظ اور معنی یاد کر لینا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو اس کو اچھے سے پڑھ لینا ہی میری کامیابی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز کبھی کام میں نہیں آئے گا۔ یہ چیز بھی آپ کو بہت کام میں آئے گا اگر اپنی پڑھائی جاری رکھیں گے تو۔ اردو ایک بہت بہترین اور بہت خوبصورت زبان ہے، تو سب بڑھیا سے محنت کے ساتھ اور پرجوش ہو کر کے اس کو پڑھیں۔ حمد مطلب ہوتا ہے، ہم پہلے بھی بتائے تھے، حمد مطلب ہوتا ہے خدا کی تعریف، عز و جل عزت اور بڑائی والا، ذوالجلال مطلب مرتبے والا، عظمت والا، خالق مطلب پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والا، نظم مطلب انتظام، نظم مطلب انتظام، یکتا مطلب اکیلا لا شریک، یکتا مطلب اکیلا لا شریک۔ چلیے پھر سے آگے بڑھیے۔ ثنا مطلب تعریف، تعریف، محال مطلب ناممکن، مشکل، حال وقال مطلب کیفیت، حال وقال مطلب کیفیت، ظلمت مطلب اندھیرا، دہر مطلب دنیا، عروج مطلب ترقی، فکر مطلب خیال، بے نوا مطلب خاموش، بے نوا مطلب خاموش، خاموش، بے نوا مطلب خاموش۔ چلیے ہم ساری چیزوں کو ایک طرف سے پورا کریں گے۔ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے پڑھا ہے۔ حمد کے ان اشعار میں خدا کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا اظہار، عقیدت اور محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ یعنی حمد کے ان اشعار میں خدا کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا اظہار کیا گیا، یعنی بہت ہی محبت کا جذبات دکھایا گیا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ خالق کائنات کی ستائش الفاظ میں ممکن نہیں، لیکن بندہ اپنے طور پر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی حمد و ستائش میں کوئی کمی نہ رہے۔ ستائش مطلب تعریف، خالق کائنات کی ستائش الفاظ میں، تعریف الفاظ میں ممکن نہیں، اس کی جو تعریف ہے الفاظ میں ممکن نہیں، لیکن بندہ اپنے طور پر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی حمد و ستائش یعنی تعریف میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس نظم میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ اللہ دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی پاک ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی،
وہ دونوں جہاں کو رزق پہنچاتا ہے اور ساری کائنات کی حیات و موت کا مالک ہے۔ پوری کائنات میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، اسی کا حسن ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ اسی نے زندگی کا نظام مرتب کیا، یعنی زندگی کا نظام بنایا۔ عقل والے لوگ اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کام انسان کی حد سے باہر ہے۔ بالکل، انسان اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اس کی حد سے باہر ہے۔ اس اتنی دور تک سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ بس ہم لوگ اتنا جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، انہوں نے اس کائنات کو بنایا اور ہم سب کا مالک وہی ہے، انہوں نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا، بس سمجھنا۔ لیکن اس سے آگے ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر لاکھوں لاکھ برس بھی خدا کی شان بیان کی جائے تو وہ بھی ناکافی ہوگی۔ کسی بندے پر اگر اس کی مہربانی کی نظر پڑ جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ بالکل، اللہ کی مہربانی کی نظر اگر کسی بندے پر پڑ جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو مہربانی کی نظر پڑے گی کب؟ جب اللہ کو آپ خوش کریں گے۔ تو اللہ کو خوش کرنے کے جو راستے ہیں وہ عبادت ہے، اخلاق ہے۔ اور عبادت صرف نماز اور قرآن شریف پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے۔ آپ کو تو نماز پڑھنا فرض ہے، یہ تو عبادت میں ہے، لیکن عبادت اچھے اخلاق بھی عبادت ہے۔ اپنے استاذوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، بڑے بھائی چھوٹے بھائی پڑوسیوں کا خیال رکھنا، بڑوں کا خیال رکھنا، ان کی عزت کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر آپ ایسے عبادت کرتے ہیں، کسی مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، غریب مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ ایسی عبادت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری چیزوں سے نوازتا بھی ہے۔ تو کوشش کیجیے ایسی عبادت کیا کیجیے۔ چلے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ مختصر ترین سوالات۔ مختصر مطلب ہوتا ہے کم ترین سوالات، یعنی جس کے یہاں پہ ہوگا مطلب زیادہ نہیں، ایک دم چھوٹا سوال ہے، چھوٹا جواب بھی۔ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ 22 جولائی 1938 کو پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے، کیا پڑھے تھے؟ ایک مرتبہ دیکھنا ہوگا، تو چلتے ہیں پیچھے کی طرف۔ یہاں دیا ہوا ہے شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں پیدا ہوئے۔ سیتامڑھی میں پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ شبنم کمالی کا انتقال جو ہے بک میں دیا نہیں ہے، لیکن پھر 2024-25 کے ایڈیشن میں آیا ہے، دیا گیا ہے۔ چلے 19 اگست، اگر لکھ رہے ہیں تو آپ لوگ لکھیے، میں بول رہا ہوں 19 اگست 2004 کو ان کا انتقال ہوا ہے۔ 2004 کو، 1 سیکنڈ، جگ نہیں رہا ہے جی، چل نہیں رہا ہے۔ 19 اگست 2004 عیسوی کو ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ تو اس کو کیا کریں، اس کو اتار لیں اپنی کاپی میں۔ چلیں، کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ اللہ نے۔ کائنات کو کس نے بنایا؟ تخلیق مطلب بنانا۔ کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا؟ اصل نام مصطفیٰ رضا تھا۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا؟
مصطفیٰ رضا تھا۔ پھر مختصر سوال، حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیں۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیں۔ ہم اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں۔ جس نظم میں اللہ کی تعریف ہو اسے حمد کہتے ہیں۔ حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ حمد اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں، منقبت صحابہ کرام کی تعریف کو کہتے ہیں، اور قصیدہ کسی کے بارے میں لکھا جائے اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ چلے یہ ہو گیا۔ شبنم کمالی کے 3 شاعری مجموعہ کے نام بتائیں۔ 3 شاعری کے مجموعہ کے نام بتائیں۔ شبنم کمالی کے 3 شاعری مجموعہ کے نام بتائیں۔ تو 3 شاعری، کوئی بھی 3 شاعری لے لیں گے۔ جیسے ہو گیا، یہ ایک ہو گیا، خالق کے 2 جہاں ہیں تو عز جل جلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال، یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا ہے، تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے 2 جہاں کو رزق، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے، قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کون و مقام میں جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ تو یہ ہو گیا 3، ٹھیک ہے۔ تو اس 3 کو لکھ لینا ہے۔ چلیے ہم لوگ آتے پھر نیچے کی طرف۔ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ حمد بنیادی فرق ہے، اللہ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں، اور حضور کی تعریف کو نعت کہتے ہیں۔ حضور کی تعریف کو نعت کہتے ہیں، نعت شریف کہتے ہیں۔ چلیے، شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تصریح کیجئے۔ جو نصاب میں جو حمد ہے، شامل نصاب جو حمد ہے، جو نصاب میں جو حمد شامل ہے اس کی پہلی شعر کی تصریح کیجئے، خلاصہ بیان کیجئے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ خالق 2 جہاں ہے یزد ذل جلال ہے، خالق 2 جہاں، دونوں جہاں، اس کو تصریح کرنا ہے کہ دونوں جہاں اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کا مالک ہے، اور وہ بہت بڑا، اور وہ بڑا عظمت والا ہے، اور دوسرا لائن کیا ہے؟ یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال، تیرے ذات میں کسی کا شریک نہیں ہے، یعنی تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور تو بے مثال ہے، اور تو بہت بڑا ہے، تو بے مثال ہے اور بہت بڑا ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں۔ شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے۔ شبنم کمالی کی جو ہے شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے۔ تو اس کی شاعرانہ خصوصیات بیان کرنا جو ہے یہ ہے کہ ان کی شاعر کی خصوصیات کیا تھیں، کس طرح سے وہ شعر لکھتے تھے، کیا تھا ان کا لکھنے کا انداز۔ ان کے اشعار میں اللہ کی تعریف اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف ہوا کرتی ہے، اور وہ ہوا کرتی ہے۔ تقریروں اور شاعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا۔ اس کا یہ جواب ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے کچھ کریں۔ لائبریری جا کر کسی 4 شاعروں کے حمد یا اشعار کو اپنی کاپی میں لکھیے۔ کسی بھی 4 شاعر کے حمد کو لا کر کے ایک کاپی میں لکھنا ہے۔ تو میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں آپ کو۔ کلاس 6 کے پہلے چیپٹر میں حمد ہے، کلاس 6 کے پہلے چیپٹر میں حمد ہے، کلاس 7 کے پہلے چیپٹر میں شاید حمد ہے، 8 میں بھی ہے اور 9 میں بھی ہے۔ تو آپ ان 4 کو لکھ لیں۔ تو چلیں،
आज का वीडियो आज के साथ यहीं तक। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो को। और जिसे डोनेट करना है वो डोनेट कर सकते हैं, और डोनेट कर सकते हैं ताकि मैं अपना वीडियो अच्छे से बना सकूं और आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं। अगर कहीं पे भी कमोबेश लगे तो मशवरा ज़रूर दें ताकि मैं बेहतर से बेहतरीन कर सकूं। तो थैंक्स टू यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now.